آپ کے چچا ابو طالب شام کے سفر پر جا رہے تھے. تجارت کرتے تھے عرب لوگ، کیونکہ مکہ کی زمین میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، تو ان کا سارا گزارا سفر تجارت پر. اور جو سفر کرتے تھے حضرات، آپ پہلے بھی آپ نے سنا، عرب لوگ ایک سفر کرتے تھے گرمی کے اندر شام کا، ادھر شمال کی جانب، اور سردی کے اندر سفر کرتے تھے یمن کا، ادھر جنوب کی جانب. قرآن کریم میں رحلت الشتاء والصيف ایلاف قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصيف، گرمی سردی کے دو سفروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس کر دیا، ان کے لیے سفر آسان ہو. تو شام کی طرف ابو طالب سفر کر رہے تھے تجارت کی نیت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی جاؤں گا. آپ علیہ السلام کے والد نہیں، آپ کی والدہ نہیں، آپ کے دادا تھے وہ بھی انتقال کر. اب محبتوں کا اگر ہے تو فقط ایک مرکز ہے، وہ ابو طالب چچا. انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں شام کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ضد کی کہ میں جاؤں. ابو طالب نے کہا آپ نہیں جاؤ. کتابوں کے اندر جملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا آپ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ اب علی ولا ام علی، میرا تو نہ والد ہے نہ میری والدہ، تو آپ مجھے اپنے ساتھ جانے دیں. ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو اپنے ساتھ ملا اور ساتھ لے. راستے میں جب یہ گئے ہیں، پورا راستہ میں بتاؤں گا آپ کے سامنے کس راستے سے ہوتے ہوئے شام پہنچے. شام میں ایک علاقہ ہے حضرات، اس کا نام ہے بصرہ، ایک ہے بصرہ، یہ عراق میں ہے، کوفہ بصرہ، اور ایک ہے بصرہ، یہ شام کے علاقے میں، باتیں پیش کے ساتھ. یہ بصرہ کے علاقے میں جب ابو طالب کا یہ پورا قافلہ پہنچا ہے شام کے علاقے میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یہاں بصرہ کے مقام پر ایک بڑا عیسائی راہب رہتا تھا، عیسائیوں کا بڑا عالم، اس کا نام تھا بحیرہ. وہ کسی کے ساتھ ملتا نہیں تھا. زمانے سے یہ علاقے قافلے آتے تھے جاتے تھے، وہ اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا، کسی سے ملتا ہی نہیں تھا. لیکن اب جب اس نے یوں دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، وہ جلدی سے اپنے عبادت خانے سے نیچے اتر گیا اور کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے یہ بچہ؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا. کہا یہ وہ آخری پیغمبر ہے، نبی آخر الزمان. ہماری کتابوں میں جو جو نشانیاں لکھی وہ میں اس کے اندر دیکھ لی. جب آپ لوگ آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر سایہ چلا رہا تھا، اور سارے شجر و حجر اس کو جھک رہے تھے اس کے سامنے. اور مجھے پکا یقین ہے وہی آخری پیغمبر ہے. اور میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں ابو طالب کو کہا کہ اس کو آپ آگے نہ لے جائیں، ورنہ یہود بھی اس کو اس کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور نقصان پہنچا دیں گے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو یہیں سے واپس کر دیں. ابو طالب نے آپ کو پھر آگے ساتھ نہیں لے گئے، آپ کو یہ بصرہ کے مقام سے واپس بھیج. یہ شام کے پہلے سفر میں یہ بات پیش آئی. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں مکہ مکرمہ، یہاں سے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام. کس راستے سے؟ یہاں سے آئے مدینہ منورہ، یہاں سے آئے تیما کا علاقہ، تیما سے آئے جومت الجندل کا علاقہ، یہاں سے آئے ہیں بصرہ کا علاقہ. یہ علاقہ شام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ یہ پورا سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے. یہاں اس علاقے میں حضرات دیکھ رہے ہیں شام کا علاقہ ہے پورا، یہ دمشق ہے اس کے پڑوس میں، یہ بلقا کا علاقہ ہے. یہاں سے جب یوں آ جائیں گے تو فلسطین شروع ہو جائے گا، القدس کا علاقہ، غزہ کی پٹی. یہاں بصرہ کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس نے آپ کے چچا ابو طالب کو کہا کہ آپ ان کو یہیں سے واپس کر دیں، آپ ان کو آگے نہ لے جائیں، ورنہ یہود ان کو پہچان لیں گے ان کی نشانیوں سے اور نقصان پہنچا دیں. ابو طالب نے پھر آپ کو واپس کر دیا.
یہ دوسری بات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکپن کے حوالے سے. پہلے آپ نے 10 سال کی عمر میں بکریاں چرائیں اور 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا پہلا سفر کیا. یہ حضرات وہ علاقہ ہے، بحیرہ راہب کی وہ خانقاہ ہے. یہ اس کی باہر سے تصویر ہے اور یہ اندر سے تصویر. اس عبادت خانے کے اندر وہ رہتا تھا اور یہاں ملاقات ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اس نے بات کی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال یا 15 سال ہوئی تو عرب میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے اور وہ 4 مرحلوں میں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے اندر شریک ہوئے. اس کو حرب الفجار کیوں کہتے ہیں؟ 4 مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ان 4 مہینوں میں لڑنا حرام. ان میں 3 مسلسلات ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک رجب، اسلامی مہینے. یہ لڑائی وہ ذی قعدہ کے مہینے میں ہوئی تھی، اس لیے اس کو حرب الفجار کہتے تھے کہ یہ بالکل غلط کام ہوا تھا. فجار کے معنی گناہ. یہ لڑائی گناہ ہو گیا تھا اس میں، کیونکہ ایسے مہینے میں لڑائی ہو گئی جس میں لڑنا حرام ان کے اپنے عقیدے میں، لیکن لڑائی انہوں نے کی تھی. اور اس کے 4 مرحلوں میں جب ہوئی حضرات تو اس کے اسباب کیا بنے؟ عرب کے اندر میلے لگتے تھے، بہت بڑے بڑے بازار لگتے تھے. اب وہ جگہ آپ کو بتاتا ہوں کہاں لگتے تھے. عرب میں بہت بڑے میلے لگتے تھے حج کے مہینے سے پہلے. ذی الحجہ کے مہینے میں حضرات ہوتا ہے حج، آخری مہینہ. اس ذی الحجہ سے پہلے ایک مہینہ ہے، اس کا نام ذی قعدہ. اس ذی قعدہ کے مکمل مہینے اور ذی الحجہ کے کچھ دن اس میں 3 بڑی منڈیاں لگتی ہیں. عرفات کے قریب، عرفات کا جو میدان ہے اس کے قریب میں 3 بڑے بازار لگتے تھے. سب عرب والے اپنا سامان لاتے تھے اور سامان کا تبادلہ ہوتا تھا. مثلا ایک یمن والا سامان لایا اپنے علاقے کا اور اس نے دوسرے علاقے والے کا سامان لیا، وہ دے دیا. اس کو اس طرح تبادلہ ہوتا تھا سامان. اور اس کے اندر وہ پہلا ایک بازار لگتا تھا، اس کا نام عکاظ تھا. ابھی آپ کے سامنے آئے گا. عکاظ نام کا بازار 20 دن تک لگتا تھا. آگے وہاں ٹھہر جاتے تھے 20 دن تک. یہاں سے فارغ ہو کر پھر اس کے ساتھ ایک اور بازار لگتا تھا، اس کا نام مجنہ تھا. وہ 10 دن لگتا تھا. یہ 20 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 30. ایک مہینہ پورا ہو گیا، ذی قعدہ پورا. اب ذی الحجہ شروع ہو گیا حج والا مہینہ. اس کے شروع کے دن وہ ایک اور پھر اس کے قریب، اس کا نام ذو المجاز تھا. وہاں سے فارغ ہو کر سیدھے حج کے لیے آ جاتے تھے. یہ 3 بڑی منڈیاں لگتی تھی. عکاظ بڑا مشہور تھا، 20 دن تک لوگ وہاں بیٹھ جاتے اور وہاں ان کے فخر کی باتیں ہوتی تھی، اشعار پڑھتے تھے اپنے. تو ایک آدمی نے، سردار تھا ان کا، اور اس نے اپنی ٹانگ ایسی پھیلائی، وہ کہا کون ہے جو اس کو کاٹ دے؟ کسی میں ہمت ہے؟ ایک آدمی نے چلان لگا، اس کی ٹانگ کاٹ. کیا علت ہے؟ تو لڑ پڑے، جنگ ہو گئی، زبردست جنگ ہو گئی. یہ پہلی جنگ ہوئی. دوسرے کے اندر پھر جنگ ہو گئی اسی طرح، چھوٹی سی بات پہ حرب الفجار. ایک عورت کی بے عزتی ہو گئی اور عورت نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، یہاں سے دوسرا قبیلہ آ گیا جنگ. حضرات جو فالتو بیٹھیں گے نا، خواہ میں لڑائی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کثرت المزاح تجلب العداوہ. زیادہ مذاق دشمنی کو کھینچتا. ہر چیز حد کے اندر ہونی چاہیے. اگر بالکل فالتو بیٹھ جائیں گے اور گپ شپ کی مجلس لگائیں گے، ان میں خواہ میں کچھ نہ کچھ بات ہو جائے گی. اب فالتو بیٹھتے تھے، کوئی بات ہوتی نہیں تھی ان کے سامنے. کبھی کیا بات کرتے تھے، کبھی کیا، یہ لڑائیاں ہوتی تھی ان کیا.